السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اولئک هم الصادقون۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو بنایا ہے ایک مرد اور عورت سے، ہم نے تمہارے برادریاں بنا دی اور قبیلے بھی، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے ہاں وہ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے، نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اگر تم کہا مانتے اللہ کا اور اس کے رسول کا، تو تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول کو بھی، پھر وہ شک نہیں کرتے ہیں، اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ حجرات 26واں پارہ، سورت کا دوسرا رکوع، اس کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 13، 14 اور 15 تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ جمعوں میں سورۃ حجرات کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ انسانوں کو کس طرح رہنا چاہیے، اللہ کے بندوں کو کس طرح رہنا چاہیے، ایمان والوں کو اللہ کی زمین کے اوپر کس طرح رہنا چاہیے، ان کا آپس کا معاملہ برتاؤ اور ان کا رہنا سہنا، آپس کے اندر معاشرت ان کی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے
قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر صرف ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے احکامات ہی نہیں، وہ رب ان کا بھی ہے جو ان کو نہیں مانتے ہیں، جو کافر ہیں، بحیثیت انسان وہ ایک انسان ہیں، انسانیت کے لحاظ سے ان کا بھی ایک مقام ہے۔ اسلام نے تو انسانوں سے ہٹ کر جو عام جانور ہیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ انسان تو پھر مخلوقات میں سے اشرف ہے اور عزت والا ہے اور مقام والا ہے۔ جانوروں کے اندر ایک کتا، یہ جانور ایسا ہے گھر میں رکھنے کی بلا وجہ اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چوکیداری کے لیے رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، شکار کے لیے رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی شوقیہ طور پر گھر میں کتا رکھے تو اس کی اجازت نہیں۔ اس عمل کی وجہ سے اس کی نیکیاں روزانہ اس کے اعمال سے کم کر دی جاتی ہیں۔ یہ جانور ایسا ہے، اس کو رکھنا جو ہے شرعی لحاظ سے شوق کے لیے جانور کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، یہ جانور، پرندے چرندے، یہ گھومنے پھرنے والے، یہ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ پیار کرنا، جو آدمی اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور یہ میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حقیقت کے اندر اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہے اور اپنے اللہ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ گھروں میں ایسی جگہ پر جو جانور آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، ان کے لیے کوئی دانہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اور پرندے وہاں سے دانہ اٹھاتے ہیں اور وہاں سے گھروں میں آ کر پانی پیتے ہیں۔ یہ اجر کی بات ہے اور یہ ثواب کی بات ہے اور یہ درجے کی بات ہے اور یہ رتبے کی بات ہے اور یہ مقام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو بڑا درجہ اور بڑا رتبہ اور بڑا مقام جو ہے وہ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ محبت رکھنا، کوئی جانور گھر میں رکھ لیے، مرغے رکھ لیے، انڈے کھانا ٹھیک ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، میں ان کو کھلاؤں گا، اور خوشی کے ساتھ ان کے کھانے کا اور ان کے لیے کھلانے کا انتظام کرتا ہے اور ان کے لیے راحت کا انتظام کرتا ہے۔ بزنس اپنی جگہ پر، کام اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ اجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ثواب بھی ہے اور اس کے ساتھ درجہ بھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی تو ایک کنواں تھا، کنواں ایسا تھا کہ اس کا پانی نیچے تھا اور پانی اس نے پینا تھا۔ وہ کنویں کی منڈیل اس نے پکڑی اور کنویں کے اندر نیچے اتر گیا اور جا کر اس نے پانی پیا، اور پھر اس کے بعد وہ باہر آیا، باہر دیکھا کہ ایک کتا تھا۔ وہ کتا کیا کر رہا ہے؟ وہ جو گیلی مٹی ہے جو کنویں کے باہر پانی نکلتا ہے، لوگ نکالتے ہیں، مٹی گیلی ہو گئی، وہ اس کو کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر آیا جو چیز میرے ساتھ تھی، یعنی پیاس تھی، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ آدمی کنویں کے اندر اتر گیا اور اس نے اپنا موزہ، جوتا، اس کو اپنے یعنی پانی کے ساتھ بھرا اور پھر اس کو اپنے منہ کے ساتھ پکڑا اور جو رستہ تھا کنویں کے اندر اس کے ساتھ وہ اوپر آیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حکم دے دیا کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اس کو جنت دے دی اور اس کی غلطیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی، یہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، یہ بھی ہمارے لیے اجر کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جان والی چیز جس کے اندر دل ہے اور زندگی ہے اور وہ جان والی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے اندر اپنے بندے کو اجر دیتی ہے اور ثواب دیتی ہے، اور اس کے ساتھ عمل کرنے میں اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ گھروں میں طوطے پالتے ہیں، ٹھیک ہے، بزنس اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں نیت ان کی خدمت بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو گے، اللہ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اجر اور ثواب جو ہے وہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ جو گھروں میں روٹیاں بچ جاتی ہیں، چاول بچ جاتے ہیں، ٹکڑے بچ جاتے ہیں، چھت کے اوپر ڈال دو، اللہ کی مخلوق کا حصہ ہے تو گلیوں میں نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اس طرح پھینک دیا جاتا ہے گندی جگہوں پر، اور جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اگر چھت کے اوپر ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق آئے اور اس کو کھائے، یہ اس رزق کا ادب بھی ہے اور اس کا احترام بھی ہے اور اس کے ساتھ اجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ثواب بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک کتے کی مثال دے کر اس کے بارے میں بیان فرما دیا، اور اس کے مقابلے کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات نے ایک بڑی نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار عورت کو اللہ کی ذات نے دوزخ میں پھینک دیا۔ گھر میں بلی آتی تھی، اس نے اس کو پکڑا اور اس کو باندھ دیا۔ ممکن ہے کہ اس کا کوئی نقصان پہنچاتی ہو، کسی اس نے گھر میں کوئی پرندے رکھے ہیں اور یا کوئی اور چیز ہے، وہ تنگ آ گئی اور اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس نے اس کو باندھ دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین پر گھومے پھرے اور اپنے لیے خوراک کا انتظام کر لے، اور نہ اس کو کھانا کھلایا کہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے۔ اسی طرح وہ پیاس کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ وہ بلی جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ فرمایا اس کا یہ عمل اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے جو یہ عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ فرمایا، اس کا یہ عمل اس کے لیے دوزخ کا باعث بنا، اور اس کی نمازیں اور اس کی عبادتیں اور اس کی اچھائیاں اور اس کے نیک اعمال، یہ برا عمل، جس طرح نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، آدمی بعض نیکیاں ایسی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نماز کے لیے آیا چلا ہے اور پاؤں سے کوئی غلطی اور گناہ ہوا، نماز کی طرف مسجد کی طرف آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے خوفناک ہوتے ہیں اور ان کی نحوست اتنی سخت ہوتی ہے، وہ نمازوں کو کھا جاتے ہیں اور نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور وہ اعمال صالحہ کو کھا جاتے ہیں۔ آدمی کو گناہ سے بچنا چاہیے اور آدمی کو گناہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاص طور پر ایسا گناہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہو، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ گھر میں پرندے رکھے، جانور رکھے اور بغیر گھر سے نکل گیا اور وہ بیچارے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ بھوک اور پیاس کے اندر سارا دن گزار دیتے ہیں۔ نہیں جی، آپ نے اگر جانور رکھے ہیں تو ان کا حق ادا کریں۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے کھانے کا، اور ان کا حق یہ ہے ان کے لیے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اگر کہیں آپ نے کہیں جانا ہے تو ان کا انتظام کر کے جائیں۔ قطر میں دوحہ کے اندر میرا بھانجا ہے، بیٹا بھی اب وہیں ہے، تو وہ اس کی رہائش چونکہ انگلینڈ ہے، فیملی کے ساتھ وہ انگلینڈ چلا گیا، تو بتانے لگا کہ میں گھر میں بلی رکھی ہے
تو میں وہاں پیچھے سے ایک ملازم کو مقرر کر کے آیا ہوں، روزانہ تم نے اس بلی کے کھانے کا اور پینے کا اور اس کے راحت کا انتظام کرنا ہے۔ وہ کہا میرے گھر میں جاتا ہے اور اس کا ٹائم مقرر ہے، اس وقت کھانا کھلاتا ہے اور اس وقت ان کے لیے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جن کے اندر جان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جن کے اندر جان ہے، ان کے ساتھ جو آدمی بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، وہ اس وجہ سے ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بندے کو اجر دیتے ہیں اور ثواب دیتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کتے کو پانی پلایا اور آپ نے بتا دیا، اللہ کو یہ عمل اس کا اتنا پسند آیا، غلطیاں ساری معاف فرما دی اور اپنے نبی کو، اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کے بدلے کے اندر ہم نے اس کو جنت دے دی ہے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ کی عام جو مخلوقات ہے اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرنا، اس کا یہ معاملہ اور یہ درجہ اور رتبہ اور مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے انسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک وہ ہے جس کو حضرت آدم کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ یہ قبائل اور یہ مختلف برادریاں اور یہ مختلف قومیں، یہ سارے کے سارے سلسلے لگے ہیں، پہلا ایک فرد ہے، ہم انسان ہیں۔ یا ایھا الناس، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جن گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کے بارے میں حکم دیا، کیا؟ بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، مذاق نہ کرو اور برے القاب نہ ڈالو۔ اس میں آدمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے کو بڑا ظاہر کرتا ہے اور دوسرے کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس۔ اب سارے لوگوں کو خطاب ہے۔ اس سورۃ حجرات کے اندر شروع کے اندر آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خطاب ایمان والوں کو تھا۔ اور پھر یہ آگے یہ ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اور پھر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے۔ پیچھے 3-4 دفعہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر عام انسانوں کا تذکرہ ہے اور ان کے حقوق کا بیان ہے اور ان کا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ عرب کے اندر یہ بات بہت تھی، کیا؟ وہ اپنے کو برادریزم کے لحاظ سے اور علاقے کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور بڑی فخر کی بات سمجھتے تھے، اور اپنے کو عرب کہتے تھے اور دوسرے کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی کیا؟ گونگا، یعنی دوسرے کسی کو زبان والا سمجھتے ہی نہیں تھے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا فضیلت والا اور رتبے والا اور مقام والا سمجھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت کہ فلاں بہتر ہے اور فلاں افضل ہے اور فلاں اعلیٰ ہے اور فلاں گھٹیا ہے، اس بتوں کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیالات کا خاتمہ کرنے کے لیے اور ان باتوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نبی سے جو کام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد میں سے ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل للعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اجمی سے مراد غیر عربی، فرمایا کہ کسی عربی کو اور کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا اور تم سارے کے سارے کیا ہو؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں سے ہو۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر کیا بت بیٹھے ہوئے ہیں،
شادیوں کے مسئلے کے اندر اب کسی بیٹے کو کوئی جگہ پسند آ جائے تو باپ مانتا ہی نہیں ہے وہ ہماری برادری ہے، نہیں ہے، اور کوئی بیٹی کسی جگہ پر اپنے بارے میں کوئی بات ظاہر کر دے، مجھے وہاں شادی، میں چاہتی ہوں میری شادی وہاں ہو جائے، تو پورے کی پوری برادری جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گی، اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیوں کیا ہے، وہ تو ہماری قوم کا نہیں ہے، وہ تو ہماری برادری کا نہیں ہے، اس کا تو ہمارا جو ہے وہ رشتہ اس طریقے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں سے بت بنا لیے ہیں؟ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع کی تیسری آیت مبارکہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ایک خاص موقع کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، پتہ کون تھے؟ غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اور پہلے ان کے اوپر غلامی کا داغ ہے۔ آپ نے حضرت بلال سے بلایا اور کہا کہ بلال چڑھ جاؤ بیت اللہ کی چھت کے اوپر اور چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور کبریائی کا اعلان کرو، یعنی اذان دے دو۔ تو بیت اللہ کی چھت پر سب سے پہلے مکہ کے فتح ہونے کے بعد جس نے اذان دی ہے وہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ آپ جب اذان دینے لگے تو عرب کے جو سردار تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک کہنے لگا شکر ہے خدا کا میرا باپ پہلے ہی مر گیا تھا، اس نے یہ دن نہیں دیکھا کہ حبشہ کا غلام جو ہے اس کو اس عزت کے ساتھ نوازا جا رہا ہے۔ ایک کوئی اور کہنے لگا کہ یہ اس طرح کا کالا جو ہے اس کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ ایک یہ کہنے لگا کہ میں نہیں بولوں گا، اگر میں نے بولا تو اللہ کہیں اپنے نبی کو بتا نہ دے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی اور بتا دیا کہ اس طرح بلال کی اذان کے اوپر لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے وہاں کیا کیا؟ کن سے پوچھتے ہیں؟ حضرت بلال سے۔ اور پھر حضرت بلال بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی اور 300 وہاں پر 13 جو تھے یا 14 بت تھے، آپ چھڑی کے ساتھ ان کو ایک ایک کو مارتے اور گراتے تھے، اور ساتھ یہ پڑھتے تھے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے والا ہے اور حق جو ہے وہ غالب ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں میں سے تھے، لیکن آپ سب سے پہلے جن کو اللہ کے گھر کے اندر لے کر داخل ہوئے ہیں وہ حبشہ کے رہنے والے بلال ہیں، جو غلام تھے اور جن کو اللہ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس عزت کے ساتھ نوازا ہے۔ بیت اللہ میں جو داخل ہونا ہوتا ہے یہ عزت کی بات ہے، لوگ اس پر آرزویں کرتے ہیں، اور جب کہیں موقع مل جائے تو پھر فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اور آج دنیا کے لحاظ سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے موقع پر تھے تو آپ نے جنت کی جب آپ نے سیر کی ہے تو پھر آہٹ سنی جس طرح کہ کوئی چل رہا ہے، تو پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے خادم غلام ہے، چلتے زمین پر ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ جنت میں آتی ہے، یہ ان کا محل ہے، اللہ کی ذات نے تیار کیا ہے۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے، میں نے تمہارے بارے میں یہ دیکھا ہے۔ کہا کہ میں جب وضو کرتا ہوں نا تو پھر اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو جس کو کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، ہم تو آتے اس وقت ہیں جب 2 رکعتیں گزر گئی ہوتی ہیں اور تیسری رکعت میں آ کر اگر نماز بھی پڑھتے ہیں مسجد میں تو اس وقت آ کر شریک ہوتے ہیں۔
تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو اللہ کی ذات نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے لیے شعوب کہا جاتا ہے جو بڑا قبیلہ، جو بڑی برادری ہوتی ہے، اس سے پھر نیچے چھوٹی چھوٹی برادری، شیخ ہے اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی برادری ہیں، کشمیری ہے اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی، تو اس کو شعوب کہا جاتا ہے۔ کہا تمہارے لیے بڑی برادریاں بنائیں، اور پھر نیچے قبائل آ جاتے ہیں اور تمہارے لیے قبائل بھی بنا دیے، اس لیے کہ تمہاری پہچان ہو جائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ لیکن سنو، یہ قبائل اور یہ برادریاں فضیلت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی اذھب عنکم الحیرۃ وتکبرھا، جس اللہ کی ذات نے برادریوں کا فخر اور غرور اور تکبر تم سے دور کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، النساء رجلان، لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں، البر والتقوی کریم عند اللہ، کہا ایک وہ نیک ہے اور تقوی والا ہے جو اللہ کے نزدیک عزت والا اور مقام والا ہے، فاجر شقی حنی علی اللہ، اور ایک وہ ہے جو گنہگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھٹیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ چھوڑ دو یہ بت، رشتوں میں اس طرح کے مسائل دیکھنا کہ فلاں برادری کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیں، فلاں برادری کے اندر ہماری بیٹی چلی جائے۔ یہ مکے کے ان سرداروں نے یہ کہا تھا کہ بلال جو ہے وہ اذان دے رہا ہے، اور بلال کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو قرآن کی یہ آیت آ گئی، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جو مختلف قبائل ہیں، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لتعارفوا، یہ صرف اس لیے ہے تمہارا پتہ چل جائے کہ تم کون ہو، تمہارا تعارف ہو جائے۔ عبداللہ کسی کا نام ہے تو عبداللہ کون سا عبداللہ کہا جائے گا؟ پنجابی، پٹھان، افغانی، فارسی، انگلینڈی، فلاں فلاں، اس کے ساتھ بٹ، جٹ، شیخ، یہ صرف تعارف ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہہ دیا تھا کہ اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے تم سے اس قومیت کے فخر کو اور اس کے غرور اور تکبر کو تم سے نکال دیا، اور انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو نیکوکار ہے، اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اور ایک وہ ہے جو گنہگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل اور حقیر ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اور رتبے والا اور مقام والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حبشہ کا رہنے والا، موٹا اور کالا رنگ کا، جب اللہ سے ڈرنے والا تھا، ابو جہل اور ابو لہب جیسا خوبصورت جو ابو لہب کا مطلب اس کا چہرہ سرخ تھا اور آگ کی طرح تھا، تو اس نے فخر کے طور پر اپنے لیے نام رکھا تھا ابو لہب، اور قریش میں بڑا آدمی شمار ہوتا تھا، رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جب گنہگار تھا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اور اگر رہنے والا فارس کا ہے اور سلمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں فارس منی، فارس ہمارے قبیلے کا ہے، اور یہ سلمان فارسی جو ہے یہ ہماری برادری کا ہے اور یہ ہم میں سے ہے۔ اور حضرت بلال کو یہ رتبہ ملتا ہے
کہ وہ اذان بھی دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے گھر کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں۔ آج اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ لوگ سارے پوچھتے ہیں تو حضرت بلال بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک ستون ہے وہ اس طرف تھا اور دوسرا ستون اس طرف تھا، اس کے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں پر نماز کو ادا کیا ہے۔ بات چلتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، لیکن جو بیت اللہ کے اندر ہیں وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز پڑھ لیں، ان کے لیے نماز کا پڑھنا ہے۔ تو پوچھا کہ آپ کا رخ کہاں تھا؟ تو کہا یہ ستون فلاں تھا اور یہ ستون فلاں تھا اور آگے یہ تھا اور پیچھے یہ تھا، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت بلال ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تقوی والا ہے، عزت والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت حجرات کے اندر پہلے میں نے کہا کہ جو آیات کے اندر یہ کہا تھا مذاق نہ کرو، برا لقاب نہ دو اور بدگمانی نہ کرو، جسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، ان ساری چیزوں کے اندر ایک چیز مشترک تھی کہ ایک آدمی اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اور اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو گھٹیا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان ساری چیزوں کو ایک ایک کے تذکرے کے بعد آخر میں کہہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ تم سارا ایک ہی خاندان ہو، تمہارا قبیلہ، اصل تمہارا قبیلہ ایک ہے، بحیثیت انسان تم انسان ہو، اور پھر اس کے بعد جو تمہارا سب سے بڑا اور پکا رشتہ ہے وہ کیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کیا کہتے تھے؟ میرا تیرا رشتہ کیا کہا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ رشتہ ہے۔ توڑ دو یہ برادریوں کے رشتے، یہ بت جو ہے یہ فلاں قبیلے اور برادری کا ہے، ہم نے اپنی بیٹی نہیں دینی، ہم نے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا، ہم نے اس کو بہو بنا کر نہیں لانا، ہم نے اس کے ساتھ، یہ سارے کے سارے لغویات ہیں۔ اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ہمارے ملک پر اے اللہ فضل و کرم فرما، دشمنوں کو جو ہمارے ملک کے اندر تخریب کاریاں کرتے ہیں اللہ ناکام کر دے۔ ہمارے فوجی جو شہید ہوئے اے اللہ ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما شہادت کا، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مجاہد، ہمارے فوجیوں کی اور ملک کے لیے خدمت کرنے والوں کی اے اللہ حفاظت فرما، وطن عزیز پر رحمت نازل فرما، ہر گڑبڑ سے اللہ وطن عزیز کو بچا لے، مریضوں کو صحت دے دے۔ جتنے پریشان حال ہیں باہر ملکوں کے اندر ہیں ہمارے ملنے والے، کوئی بھی ان کا مسئلہ ہے اللہ سب کی پریشانی دور فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز قبول فرما، مسجد میں آنا قبول فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر پریشانی آفت حادثے سے اللہ بچا لے، کرم فضل اور مہربانی فرما دے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا باہر ہیں، دوست احباب، ان کے لیے کوئی پریشانی ہے اللہ دور فرما. اے اللہ ان کو ہر پریشانی سے اے اللہ محفوظ فرمانا. تعلیم میں ہیں کامیاب فرما، کام کاج کے اندر ہیں اے اللہ ان کے لیے وافر حلال رزق کا انتظام فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. جتنے بے چینی اور بے سکونی میں ہیں اللہ اطمینان والی، سکون اور چین والی اللہ زندگی نصیب فرما دے. ہر حادثے فتنے اور پریشانی سے بچا لے. وطن عزیز پر اپنی رحمت نازل فرما. جتنی جماعتیں ہیں سیاسی یا مذہبی، ان کے رہنما اللہ ان کے لیے صحیح ہدایت کی اور رہنمائی کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. حکمرانوں کو بھی اللہ سمجھداری نصیب فرما. ملک کو ہر گڑبڑ سے اللہ بچا لے. کسی بھی اللہ انتشار کے اندر ملک مبتلا نہ ہو جائے. اپنی حفاظت میں عافیت میں اللہ ملک کو لے لیجیے. اللہ سرحدوں کی حفاظت فرما. جتنے تخریب کار دشمن ہیں ان کو ناکام فرما. ہمارے فوجیوں اور سپاہیوں کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اور ربنا ہمارے فوج شدگان، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا، اے اللہ فوج شدگان کی مغفرت فرما. مریضوں کو صحت دے دے. جو بچے تعلیم میں ہیں کامیاب فرما. کام میں ہیں رزق حلال کا انتظام فرما. شادیوں کے معاملات ہیں بہتر جوڑ کا اللہ انتظام فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا